بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عرفان علی اور آج ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، ایک کامیاب تعلیمی ادارے کا نظم و نسق سنبھالنا اور اسے بطریق احسن چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پوڈ کاسٹ میں ہماری آج کی مہمان شخصیت جناب اعجاز رسول صاحب گزشتہ 4 برس سے اس ذمہ داری کو کمال مہارت سے نبھا رہے ہیں۔ آپ کپس کالج رحیم یار خان میں کار جہاں بانی انجام دے رہے ہیں۔ آپ کالج کے ڈائریکٹر ہیں۔ انتظامی اور تعلیمی صلاحیتوں سے مالا مال جناب اعجاز رسول صاحب تعلیم اور نظام تعلیم پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ دلنشین گفتار، بلاغت و حسن بیاں، الفاظ کی جامعیت اور خطیبانہ مہارت، الغرض کون سا ایسا گوشہ ہے جو حضرت کی گفتار میں پایا نہیں جاتا۔ تو آئیے ناظرین، جناب اعجاز رسول صاحب کے ساتھ پاکستان کے نظام تعلیم، اس کی خوبیوں، خامیوں اور ان کے ادارہ کپس کالج رحیم یار خان کے حوالے سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ اعجاز رسول صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا اور آپ سے ہمیں کچھ بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ سب سے پہلے اعجاز بھائی، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کپس ایجوکیشن سسٹم ہے کیا اور اس کے تعلیمی مقاصد کیا ہیں، اس کا انتظامی ڈھانچہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عرفان بھائی آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے آج ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا کہ ہم اپنی کچھ چیزیں جو ہیں ڈسکس کر سکیں اور ایجوکیشن سسٹم کے اوپر بتا سکیں کہ کیسے کپس ایجوکیشن سسٹم اور کپس رحیم یار خان اپنا ایکٹیولی اپنی پارٹیسپیشن کر رہے ہیں۔ کپس ایجوکیشن سسٹم 92 میں معرض وجود میں آیا تھا۔ عابد وزیر علی خان صاحب جو ہمارے سی صاحب ہیں، ایز اے لیکچرار بھی ہیں وہ، اور ابھی تک ماشاءاللہ وہ جو ہے وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر کے ایک ڈرائنگ روم سے جو ہے وہ سر 92 میں ایک ایوننگ اکیڈمی کے طور پہ جو ہے وہ شروع کیا تھا سر اس کو۔ 98 99 میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ MD کیٹ اور کیٹ کی پریپریشن ہونا شروع ہو گئی تھی اور اس کے ٹیسٹ ہو رہے تھے، تو اس کی پریپریشن کے لیے جو ہے نا وہ کپس جو ہے وہ سب سے پہلے انہوں نے انیشیٹو لیا تھا اور انہوں نے MD کیٹ کی تیاری کرانی شروع کی، اور 2 سے 3 سالوں کے اندر اتنا فیمس ہو گیا کہ کپس کو جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بینکویٹ ہالز جو ہیں وہ بک کرنے پڑے تھے اسی پرپز کے لیے کہ ہم جو ہے نا وہ ٹریننگ جو ہم دینا چاہ رہے تھے بچوں کو، اس کے لیے جو ہے نا ہمیں وہاں پہ ہم بچوں کو جو ہے نا اکوموڈیٹ کیا تھا۔ اور 2004 میں جو ہے وہ کپس میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، عابد وزیر علی خان صاحب نے یہ کس شہر سے سٹارٹ لیا سر اس کا؟ لاہور سے سر۔ ٹھیک ہے۔ بیسیکلی جو کپس ایجوکیشن سسٹم ہمارا ہیڈ آفس ہے وہ لاہور میں ہی ہے، جوہر ٹاؤن میں ہم لوگ جو ہے نا ایگزسٹ کرتے ہیں ہمارا، تو وہیں سے جو ہے انہوں نے شروع کیا۔ پہلا کالج بھی ہمارا وہیں پہ بنا اور اس کے بعد چلتے چلتے آج ہم نہ صرف 4 صوبوں میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں سر۔ ٹھیک۔ اور کپس اس کے بعد کپس ایوننگ کوچنگ سے سٹارٹ تھا، پھر کپس پریپریشن ہوا جو جیسا میں نے آپ کو بتایا، جہاں پہ MD کیٹ اور کیٹ کی پریپریشن ہوتی تھی ہماری۔ اس کے بعد 2004 میں ہم کالج ہم نے اوپن کیا اور اسی طرح کپس اسکول آ گیا پھر ہمارا، اور اس کے بعد جو ہے کپس نے پبلیشرز ہمارا جو ہے وہ آیا، پھر ہم کپس CSS کی پریپریشن بھی کراتا ہے، اور اب نہ صرف یہ کہ ہم انٹرنیشنلی آلموسٹ کوئی 20 کنٹریز کو آن لائن کے تھرو جو ہے نا ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں سر۔ یہ سارے کپس فیملی کے یہ برانچز ہیں اور سسٹم ہے اس کا؟ جی سر، جی سر، بالکل ایسے ہی ہے سر۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت پاکستان میں کتنے کالجز ہیں اس کے؟ سر آلموسٹ جو اس ٹائم ہمارا جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ 180 کے قریب جو ہیں وہ ہم لوگ ایگزسٹ کر رہے ہیں سر۔ ٹھیک ہے۔ تو رحیم یار خان میں آپ کو اس کی برانچ اور فرنچائزی لینے کا کیسے خیال آیا؟ سر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری اپنی سسٹرز جو ہیں وہ 2002-03 میں ہم لوگ جو ہیں لاہور گئے، وہاں پہ جا کے اپنی بہنوں کو جو ہے وہ وہاں پہ ہم نے ہاسٹل لیا، وہاں پہ لے کے ہم نے بچوں کو پریپریشن کرائی۔ ٹھیک۔ تو 2021 میں کپس ایجوکیشن سسٹم نے اپنی فرینچائز دینی شروع کی۔ ٹھیک ہے۔ تب ہم جو ہے وہ پھر ہمیں جب پتہ چلا تو ہم پہلے سے اس کے اوپر بلیو بھی تھا اور ہمارا جو ایکسپیرینس بھی ہو چکا تھا، تو ہم چاہتے تھے کہ رحیم یار خان کو جو ہے وہ کپس جیسا انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ سرونگ کرے۔ تو 2020 سے ہم لوگ جو ہیں وہ ہیڈ آفس کے ساتھ جو ہے نا لنکڈ ہوئے، ان کو ہم نے پریزنٹیشنز دیں، ان کو ہم نے بتایا کہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں۔
تو اس کے بعد 2021 میں الحمدللہ کپس نے ہمیں اپروول دی اور 2021 میں ہم نے پرپس بیسڈ بلڈنگ جو ہے وہ اپنی یہاں پہ بنائی. کپس کالج کی جو ایک فرینچائزی ہے, جی سر, اس کے لیے کیا ٹرم اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں اپروول اس کی لینے کے لیے؟ ٹرم اینڈ کنڈیشن سر ایز سچ, ایک تو آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے, آپ کا انٹرسٹ وہ دیکھتے ہیں, اور آپ کا یہاں پہ آپ کی نو ہاؤ کیسی ہے, آپ کا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا کیسا ہے, آپ ایجوکیشن کو کتنا سرو کر چکے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. پھر کپس یہ کہتا ہے کہ ہم پرپس بیسڈ بلڈنگ بنائیں, تاکہ وہ یہ نہیں کہ ہم جو ہے کوئی 1 کنال کی 2 کنال کی کوئی بلڈنگ پکڑیں اور اس میں جو ہے نا ہم بچوں کو لے کے بیٹھ جائیں, جیسے رینٹ پہ. ایگزیکٹلی, ہاں جی, ہاں جی. تو یہاں پہ ہم نے 3 ایکڑ کے اوپر اسی لیے جو اپنا کیمپس بنایا سر, اس میں ہم نے گراؤنڈز بھی دیے, اس میں جو فیسلٹیز ہیڈ آفس کہتا تھا یا HEC کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم نے یہاں پہ فلفل کی. اس کے بعد جا کے انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ پھر یہ فرینچائز دی. چلیے, تو یہ 2021 میں آپ نے یہاں پہ اسٹارٹ کیا؟ 2021 میں ہم لوگوں نے اپنا جو ہے کیمپس کو اسٹارٹ کیا. کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ الحمدللہ وی آر کوائٹ سیٹسفائڈ سر, اور نہ صرف سیٹسفائی بلکہ ہم موٹیویٹڈ بھی ہیں, اور جو ایک رحیم یار خان میں ایک ٹرینڈ چینج کیا ہے وہ ہم یہاں پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور کپس ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹرینڈ سیٹر ہے, وہ پری 9 کلاسز کا کانسیپٹ ہو یا پری فرسٹ ایئر کا کانسیپٹ ہو, یا MD کیٹ اور ECAT کی پریپریشن ود ان FSC ہو, یہ ساری چیزیں کپس کرتا ہے, یا R&T سیشنز جو ہیں وہ کرتا ہے. تو وہ بہت ساری چیزیں انوویشنز کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم لوگ امپلیمنٹ کر رہے ہیں. جو ایک سٹائل چلتا آ رہا تھا, روایتی سٹائل تھا سر, اس کو جو ہے نا وہ ٹرینڈ کو چینج کیا کپس نے. تو الحمدللہ ہم تو لوگ بڑا سیٹسفائی ہیں اور بڑے خوش ہو کے, بڑے موٹیویٹڈ ہو کے ہم کام کر رہے ہیں. اور اس کا جو ہے وہ آپ بھی بتا سکتے ہیں, شہر میں الحمدللہ ایک کپس ود ان 4 ایئرس جو ہے وہ ایک اپنا مقام بنا چکا ہے. تو وہ انہی ساری سینیریوز کی وجہ سے ہے کہ ہیڈ آفس ہمارے بیک پہ ہے سر. اچھا اعجاز بھائی, آپ نے ابھی جیسے بتایا کہ آپ کے کالج نے رحیم یار خان میں پہلی دفعہ پری کلاسز کا ٹرینڈ سیٹ کیا ہے, یہ تو ہوگی ایک بات. لیکن اگر میں آپ سے ایک سادہ سوال پوچھوں کہ آپ کے باقی ہم اثر کالجز اور آپ کے کپس کالج میں بنیادی کیا فرق ہے, تو آپ اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے. پری کلاسز سر, جو ہماری پری کلاسز ہیں دوسرے کالجز میں ایک میجر ڈفرینس یہ آتا ہے, FSC میں 21 منتھس ہوتے ہیں ہمارے پاس. ایجوکیشنل جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا وہ 21 مہینے کا ہوتا ہے, جبکہ میٹرک میں 24 منتھس کا ہوتا ہے. اچھا, میٹرک کی جو ایجوکیشن ہے وہ تھوڑی سی بکس جو ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں, پڑھنا آسان ہوتا ہے, کنسیپچول کم ہوتا ہے. پنجاب بورڈ کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ. جبکہ FSC میں آ کے کانسیپٹ بیس جو ہے وہ اسٹڈی ہوتی ہے. 25% اب کانسیپچول مسٹ ہو گیا ہے, اور اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہے MD کیٹ اور ECAT کی پریپریشن ہوتی ہے, اس کے ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے ہوتے ہیں, تو ان کی تیاری بھی ہوتی ہے. تو ہمارے پاس ٹائم پیریڈ کم ہوتا ہے. کپس جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ 24 منتھس ہی آلموسٹ ہم لوگ جو ہے نا وہ سرو کرتے ہیں. وہ کیسے کہ جیسے ہی ہمارے میٹرک کے بچے پیپر دے کے ہٹتے ہیں, اس کے بعد ہماری پری کلاسز سٹارٹ ہو جاتی ہیں. ہماری پری کلاسز جو ہیں وہ کنزیکٹیولی کنٹینیو رہتی ہیں ٹل بورڈ ایگزامس تک. ٹھیک ہے. ادروائز باقی کالجز میں کیا ہوتا ہے کہ وہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے کی فری کلاسز کنڈکٹ کرتے ہیں, اپنے ایڈمیشنز کو کنفرم کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو سٹاپ کر دیا جاتا ہے. اور جب رزلٹ آتا ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ کلاسز کو دوبارہ کنٹینیو کیا جاتا ہے, بلکہ کنٹینیو نہیں سٹارٹ کیا جاتا ہے, اور پھر سلیبس سٹارٹ کیا جاتا ہے. تب تک آپ کافی سلیبس کور کر چکے ہیں. ہم سر آلموسٹ 40% جو ہے وہ سلیبس کور کر چکے ہوتے ہیں, اس کے ٹیسٹ کنڈکٹ کر چکے ہوتے ہیں ان چیپٹرز کے. تو وہ جب باقی کالجز کلاسز سٹارٹ کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ 40% سے سٹارٹ کرتے ہیں. یعنی ہم 41% سٹارٹ کرے ہوتے ہیں, وہ 1% سے سٹارٹ کرے ہوتے ہیں. اس کا میجر ایڈوانٹیج بچوں کو کیا ہوتا ہے کہ نومبر دسمبر میں ہمارا سلیبس ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد ہمارا جو R&T سیشن ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. ہم دوبارہ سے ریویژنس کی طرف چلے جاتے ہیں. جبکہ باقی کالجز کیونکہ انہوں نے آلموسٹ جولائی سے اگست میں کلاسز سٹارٹ کی ہوتی ہیں, تو وہ فیب مارچ تک جو ہے نا ان کا سلیبس چلتا ہے. تو بچوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے دے سکیں, اور کپس جو ہے وہ نمبر آف ٹیسٹ جو ہے وہ کنڈکٹ کر لیتا ہے.
تو اس ایکسرسائز کے آپ کو کیا نتائج نکلے ہیں؟ سر الحمدللہ اسی کی بیس کے اوپر پچھلے 3 سالوں سے رحیم یار خان کیمپس جو ہے وہ ٹاپ پوزیشنز حاصل کر رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ فرسٹ ایئر ہو وہ سیکنڈ ایئر ہو, الحمدللہ ہم جو ہے وہ پوزیشنز لے رہے ہیں, وہ صرف اور صرف اسی ریزن کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اس کا ایک اور بینیفٹ سر جو ہمارے بچوں کو ملتا ہے وہ یہ کہ ٹیوشن لیس انوائرمنٹ ہم پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارا جو کپس ایجوکیشن سسٹم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بچے کی ٹیوشن لیس ایوننگز ہونی چاہیے. ہمارا اس سسٹم کے اندر ایجوکیشنل نیڈز جو ہیں وہ ہم کالج کے اندر ہی کمپلیٹ کرتے ہیں. ہمارا کپس کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ شام کو اکیڈمیز کی طرف نہیں جاتا, اس سے ان کے پیرنٹس کے جو ہے وہ پیسے بھی بچتے ہیں سر, فائنینشلی ایڈوانٹیج بھی ہوتا ہے ان کو, اسٹوڈنٹس کو مینٹلی ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ پہ فوکس ہو کے پڑھتے ہیں, نہ کہ وہ مارننگ میں کالج میں جائیں شام کو اکیڈمیز میں جائیں. اور تیسرا جو ایک میجر ڈفرینس رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے سر, کہ وہ شام میں 4-5 گھنٹے اس نے اپنی اسٹڈی پہ دیا, 4-5 گھنٹے مارننگ میں اس نے کالج میں دیا, اور ہیلدی نیند لے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی ایکٹیویٹیز میں بھی پیرنٹس کو سپورٹ کرے. تو یہ مین ایک میجر جو ہے نا وہ ڈفرینس بھی رہتا ہے پری کلاسز کے اندر بچوں کو آنے کا. اچھا اعجاز صاحب, آپ کا یہ جو دعویٰ ہے ٹیوشن لیس ایجوکیشن, جی سر, یہ کوئی انبلیویبل مجھے لگ رہا ہے, کیونکہ ہم اگر اپنے شہر میں دیکھیں تو اکیڈمیز جو ہیں وہ ایک نرسریوں کی طرح جگہ جگہ قائم ہیں, اور وہاں پہ بڑا ٹھیک ٹھاک رش ہوتا ہے. تو ایک ایسے ماحول میں کہ جب تقریباً ایک میں تو اگر محتاط اندازہ بھی کروں تو 80-90% جو بچے ہیں ہمارے میٹرک کے ہیں, ہائر ایجوکیشن کے ہیں, تو ٹیوشن کے بغیر تو ان کی سروائیول ہی ہمیں نظر نہیں آتی. تو اس ماحول میں آپ یہ دعویٰ کیسے کر رہے ہیں؟ سر اس کا ریزن یہ ہے کہ کپس جو ہے وہ بچوں کو جو ایک ٹیکنیکلی چیزیں لے کے چلتے ہیں ہم لوگ. رحیم یار خان کیمپس اپنی مرضی سے یہاں پہ ہم پالیسیز امپلیمنٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہمارا ہیڈ آفس جو ہے وہ ہمیں ایک ڈیمک دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہمیں وہ فورتنائٹلی بیسس کے اوپر انہوں نے ہمیں سلیبس کنڈکٹ کر کے دیتا ہے کہ یہ سلیبس آپ نے 15 ڈیز میں پڑھانا ہے, اور اس کے بعد اس کا فورتنائٹلی ہمارا ایک ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جب اسٹوڈنٹ 15 دن پڑھے گا اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ہاف چیپٹر ہے یا فل چیپٹر اس نے پڑھ لیا, اس کا ایک ٹیسٹ دے دے گا, اور اسی طرح 3-4 ٹیسٹ کے بعد ایک FLP دے دے گا جسے فل لینتھ پیپر کہا جاتا ہے. تو سر پھر ٹیوشن والا کانسیپٹ جو ہے نا وہ رہتا ہی نہیں ہے. ہوتا کیا ہے, بچہ ٹیوشنس کے اوپر کب جاتا ہے جب وہ ایک کنزیکٹیو پڑھائی کے اوپر فوکس ہوتا ہے سر, اور ٹیسٹ دے نہیں پاتا. جب وہ 3-4 چیپٹرز پڑھ چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو پچھلے وہ چیپٹر سارے بھول چکے ہوتے ہیں, تو اس کو جو ہے نا وہ ہاتھ پاؤں بچے کے پھول جاتے ہیں. پھر وہ کیا کرتا ہے, پھر وہ کوئی نہ کوئی اور سورس ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر وہ اکیڈمی ایک ایسا سورس اس کو ملتا ہے جہاں پہ وہ جا کے جو ہے نا وہ ریلیکس ہو سکتا ہے. تو کپس اس والے سینیریو کے اوپر بچوں کو جانا ہی نہیں دیتا سر. ہم ساتھ ٹیسٹ لیتے رہتے ہیں جس سے بچے کی جو ہے وہ تیاری ساتھ ہوتی جاتی ہے, اور وہ ریلیکس رہتا ہے, اور اس کے پیرنٹس بھی ریلیکس رہتے ہیں. جب ان کو ریزلٹس ملتے ہیں بچے کے, تو وہ بھی نہیں اس سینیریو میں آتے, اور اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس کے مائنڈ میں بھی نہیں یہ آتا کہ مجھے جو ہے نا وہ کہ ادر سورس یوز کرنے کی ضرورت ہے سر. اچھا, جہاں تک میں آپ کی بات سمجھا ہوں کہ آپ کا جو ٹیسٹ سسٹم ہے یا اوور آل ایجوکیشن کی جو پالیسی ہے وہ وہیں آپ کے ہیڈ آفس میں بنتی ہے, آپ جسٹ اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں یہاں پہ. جی جی جی, ہمارا یہ بات R&D ڈپارٹمنٹ ہے سر, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. جو کہ پورے ایجوکیشنل جو ہمارا کپس ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو جو ہے نا کنڈکٹ کرتا ہے وہ. ٹھیک ہے. اس میں ہماری ایوننگ کوچنگ آ جائے, اس میں ہماری پریپریشن آ جائے, اس میں ہمارا کپس اسکولز آ جائے, کپس کالج آ جائے, علیحدہ ہماری ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں سر جو کہ اس والے سینیریو سے جو ہے نا وہ بناتی ہیں. اب ہمارا ہے کپس کالج آلموسٹ کوئی 180 کیمپس ہمارے جو کہ پاکستان میں ایگزسٹ کر رہے ہیں اس ٹائم کرنٹلی. ان آج میں رحیم یار خان کے اندر جو میرا اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہوگا سر وہی میرے 179 کیمپسز کے اندر جو ہے نا وہ پڑھ رہا ہوگا. جو ٹیسٹ سیم ایجوکیشن سسٹم. جی سر, اس کا مین بینیفٹ ریزنز کیا ہے, اس کا ریزن یہ ہے کہ سر کل کو میرے بچے نے وہ MD کیٹ دینا ہے یا ECAT دینا ہے یا اس نے UET جانا ہے, اس نے NUST جانا ہے, اس کا کمپٹیشن جو ہے آل اوور دا پنجاب ہوگا. تو ہم اپنے بچے کو پہلے دن سے اس تیاری پہ لے کے جاتے ہیں کہ وہ لاہور کے بچے کو کمپیٹ کر سکے, وہ ملتان کے بچے کو کمپیٹ کر سکے, وہ فیصل آباد کے بچے کو کمپیٹ کر سکے. اور دوسرا جو ایک میجر ایڈوانٹیج یہاں پہ ملتا ہے کپس کے اندر, سر میں پڑھانے والا ہوں, سپوز میں رحیم یار خان کی فیکلٹی الحمدللہ ٹاپ ناچ فیکلٹی ہماری سر رحیم یار خان کی ہے, مطلب وہ کسی بھی سبجیکٹ میں آپ لے لیں. بٹ میرا ٹیچر صرف اور صرف جو ہے وہ بچے کو پڑھائے گا. میرے 1 to all پہلے دن سے لے کے
RNT سیشن تک کے ایون جو ہمارا پری بورڈ تک کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے وہ ہیڈ آفس سے آئیں گے. وہ میرا R&D ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ گاہے بگاہے دیکھتا رہتا ہے کہ اس ٹائم کیا ٹرینڈ چل رہا ہے, پنجاب بورڈ کی کیا پوزیشنز ہیں. آپ کو پتہ ہے پنجاب بورڈ کے اندر 9 بورڈ آتے ہیں. ہمارے ہاں لوکلی صرف اور صرف جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے بہاولپور بورڈ کو, جبکہ کپس ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ 9 کے 9 بورڈ کو فالو کرتا ہے. تو ہم پہلے دن سے بچے کو وہ والی تیاری کراتے ہیں کہ وہ پنجاب لیول پہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کمپٹیشن میں آ سکے. تو جب وہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہو رہے ہوں گے ہیڈ آفس سے, اوبیسلی ایک ان نون پرسن جو ہے نا وہ ٹیسٹ بناتا ہے. اور یہ بالکل وہی کانسیپٹ ہے جیسے کہ بورڈ میں آپ کو پتا کہ ان نون پرسن نے جو ہے نا پیپر بنانا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کون بنا رہا ہے. تو وہ کانسیپٹ جو ہے نا وہ کپس پہلے دن سے امپلیمنٹ کر دیتا ہے. اس میں بیٹے بیٹیوں کو کیا فائدہ رہتا ہے کہ وہ اپنے استاد کے اوپر جو ہے نا وہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے. ان کو پتہ ہے کہ میرا ٹیچر جو ہے نا وہ ٹیسٹ نہیں کنڈکٹ بنا رہا, تو وہ پورے چیپٹرز کی ہم جو ہے نا وہ تیاری کرتے ہیں. اور میرا ٹیچر بھی جو ہے وہ فل چیپٹرز پڑھاتا ہے تاکہ کہاں سے آنا ہے, کیا آنا ہے, یہ میرے جو ہے نا وہ فیکلٹی ممبرس کو بھی نہیں پتا. یہیں جڑی میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ آپ کے کالج کے بارے میں بہرحال میں نے ایک اور شہرت آپ کے ٹیسٹ سسٹم کے بارے میں سنی ہے. جی سر. تو اس کو تھوڑا ذرا ڈیفائن کریں, یہ کیا سسٹم ہے آپ کا؟ سر جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارا جو جتنے بھی ٹیسٹ سیشنز ہوتے ہیں, ہمارا دراصل فورٹ نائٹلی ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایوری 15 ڈیز جو ہے نا وہ ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں. جیسے ہی ہم نے ایک چیپٹر کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد اس کا ٹیسٹ ہو جانا ہے سر. ٹھیک ہے. اور 3 سے 4 چیپٹرز کے بعد ایک FLP آ جانا ہے ہمارا. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بار بار ریویژنز ہو رہی ہے بچے کی, اور اس کو جو ہے نا آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے جنکس میں ہم جو ہے نا بک کمپلیٹ کرا رہے ہیں, تو اس کو یاد رہ جاتی ہیں چیزیں. یہ ٹیسٹ پیپرز جو ہیں یہ آپ یہاں خود مقامی طور پہ بناتے ہیں یا آپ کے ہیڈ آفس؟ یہ ہیڈ آفس ہے سر. R&D ڈپارٹمنٹ جو ہمارا ہے وہی ہر ٹیسٹ جو ہے نا وہ لا کے بھیجتا ہے سر. اور وہ پورا آل اوور دا پاکستان جتنے بھی ہمارے کیمپسز ہیں وہاں پہ سیم ڈے پہ کنڈکٹ ہوتا ہے, اور سیم ٹیسٹ جو ہے نا وہ سب بچوں کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ ہر 15 دن کے بعد ٹیسٹ یہ لانچ کرتے ہیں تو یہ کچھ زیادہ نہیں ہو جاتے؟ سر اس پہ جو ہے نا میری بات کے اوپر کچھ بچے جو ہے نا وہ پھر ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے. بچے کہتے ہیں کہ یہاں کپس کے اندر جو ہے نا وہ ٹیسٹ زیادہ ہوتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پریکٹس جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے اس لیول کے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو ڈیفینیٹلی نمبر آف ٹیسٹ ہمارے زیادہ ہوتے ہیں, بٹ ہمارے یہاں کپس کے اندر جو ہے نا سر یہ ہے کہ روز کا کام اگر ہم روز کر رہے ہیں نا تو اس کا برڈن نہیں فیل ہوتا. آپ بلیو کریں گے کہ جس طرح ہمارے فزکس, کیمسٹری, بایو, میتھس یا کمپیوٹر کے لیکچر ہوتے ہیں, اسی طرح ہمارے اسپورٹس کے لیکچرز بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کپس جو ہے وہ بچے کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں بھی لے کے جاتا ہے. ساری اسپورٹس ہمارے کی جاتی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ پنجاب کا واحد انسٹیٹیوٹ ہوگا جس کا اپنا ایک سوئمنگ پول بھی ہے, اور ہم بچے کو سوئمنگ بھی کراتے ہیں. گرلس کے لیے ہم جو ہے وہ ہارس رائڈنگ کراتے ہیں. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اور ہم یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمارا بچہ جو ہے وہ شام کو ایوننگ کوچنگ میں نہیں جاتا. تو وہ ڈیفینیٹلی یہ ایک امیجنری چیز لگتی ہے, بٹ الحمدللہ پچھلے 4 سال سے ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں, اور اس کا منہ بولتا ثبوت ہمارے ریزلٹس جو ہیں وہ ہیں سر. تو الحمدللہ ہم اس ٹائم جو ہیں وہ ویری گڈ نظر بھی آ رہی ہیں چیزیں. اچھا اعجاز صاحب, ماشاء اللہ ہمارے علم ہے کہ آپ کا کالج یوں تو بڑے بہترین تعلیمی نتائج دے رہا ہے, اور جہاں تک میری معلومات ہیں کہ پچھلے 3 سال سے آپ کا کالج سٹی ٹاپر رہا ہے. تو اس سے ایک تاثر آپ کے کالج میں یہ بنتا ہے کہ آپ کا فوکس صرف ٹاپرز کے اوپر ہے, اور یہاں ایک سطحی ذہن کا طالب علم کی گنجائش نہیں ہے. تو پھر ایسے بچوں کے لیے یہاں کیا آپ کالج میں ان کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کو کس طرح سے ساتھ لے کے چلتے ہیں آپ؟ عرفان بھائی بہت اچھا کویشچن کیا, اور واقعی ہمارا جو ایک مارکیٹ میں کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ کپس جو ہے وہ صرف ٹاپرز کے لیے ہے, بٹ ایسا نہیں ہے. کپس ہر طرح کے اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیٹ کرتا ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اس کا دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ٹیسٹ سیشنز جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, اور آپ کو پتہ ہے ٹاپرز تو آٹومیٹیکلی خود سے بھی پڑھ لیتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے نا, بٹ جو ایک مڈل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یا ایک باٹمرز جسے میں لفظ یوز کروں گا, ان اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا پش کرنا پڑتا ہے. تو سر جو ہمارا ٹیسٹ سیشن ہے وہ مین ہے ہی ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہی, کہ وہ مطلب بچے نمبر آف ٹیسٹ جب دیں گے, بار بار اس چیز کو ریوائز کریں گے, تو آٹومیٹیکلی وہ اس والے سینیریو کے اوپر جو ہے نا وہ آٹومیٹیکلی آ جائیں گے کہ وہ اچھے مارکس لے سکیں اور ان کی پرسنٹیج بہتر ہو سکے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ کپس یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی
65% والا اسٹوڈنٹ آتا ہے تو اس کو ہم 75-80% پہ ہم نے کیسے لے کے جانا ہے. ہمارا مین بیسک سسٹم جو ہے نا اس کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے سر. ہمارے جو ٹیسٹ بن کے آتے ہیں وہ اسی سینیریو پہ آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک چیپٹر کو اگر آپ 3-4 دفعہ آلموسٹ میرا خیال ہے کہ پورے سیشن میں ہم 5 دفعہ اگر آپ ٹیسٹ دیں گے ایک چیپٹر کا تو آٹومیٹیکلی ایک جو ایک باٹمر ہوگا وہ آٹومیٹیکلی بچہ جو ہے وہ پاسنگ ریشیو کے اوپر آ جائے گا. اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا ایک دوں کہ ہمارے ہاں جو ہے ریمیڈیل کلاس کا کانسیپٹ بھی ہے سر. جو اگر ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے نکلنا ہے اکیڈمی مافیا سے نکلنا ہے اور اس کلچر سے نکلنا ہے تو پھر بچہ جو ہے وہ اگر کلاس کے اندر اپنی نیڈز اس کی پوری نہیں ہوتی, اس کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے تو وہ کیا کرے گا پھر. تو سر اس کے لیے کپس یہ کرتا ہے کہ جیسے ہی ہمارے کالج آف ہوتا ہے اس کے بعد ہماری 1 گھنٹے کی ریمیڈیل کلاس لگائی جاتی ہے. وہ انہی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی تھی, جو کہیں بیمار تھے, چھٹی پہ رہ گئے تھے, جن کے کلاس کے اندر بیٹھے ہوئے بھی کانسیپٹس کلیئر نہیں ہو سکے تھے. تو ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ریمیڈیل کلاس لگاتے ہیں. وہاں پہ سارے سبجیکٹس کو جو ہے نا اگین فوکس کیا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹیسٹ کے اندر جن سبجیکٹس کے اندر جو بچہ ویک آ رہا ہے اس کا ہم جو ہے نا ریمیڈیل کلاس اس سبجیکٹ کی لگا دیتے ہیں. ایوننگ سیشن میں ہوتا ہے نہیں سر, جیسے ہی کالج آف ہوتا ہے اس کے فوراً بعد. اس کا مین کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کو پھر اگر ایوننگ میں لگائیں گے تو سر بچہ گھر جائے گا پھر واپس آئے گا, وہ تو پھر ایوننگ کوچنگ والا ہی کانسیپٹ ہو گیا. تو ہم اسی ٹائم پہ بچہ کالج آیا ہوا ہے اس کے فوراً بعد اس کو ہم باؤنڈ کر دیتے ہیں, پیرنٹس کو انفارم کر دیتے ہیں. وہ کلاس 1 دن کے لیے بھی ہو سکتی ہے, 1 ہفتے کے لیے بھی ہو سکتی ہے, 1 مہینے کے لیے بھی ہو سکتی ہے. تو وہ کلاسز لگائی جاتی ہیں. جیسے ہی کہ ہمارے مطلوبہ نتائج ریکوائرڈ جو ہوتی ہیں وہ چیزیں ہماری ہو جاتی ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ بچہ جو ہے وہ ریمیڈیل کلاس سے نکل کے نارمل کلاس کے اندر آ جاتا ہے. اور یہ ساری جو چیزیں ہیں وداؤٹ اینی چارجز لیے جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے جو فیس ایک دفعہ پیرنٹ سے لی ہے آپ کی اسی بجٹ میں آپ یہ لے کے ایگزیکٹلی سر. ایکسٹرا برڈن تو ہم نے ہماری کمٹمنٹ یہی ہے کہ ہم پیرنٹ سے ایکسٹرا برڈن ہم نے ان کے اوپر فائنینشلی نہیں ڈالنا, تو وہ اسی کے اندر جو ہے نا ہم بچوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں سر. اچھا اعجاز صاحب, ابھی آپ نے اپنی فیکلٹی کا ذکر کیا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فیکلٹی میں ایک استاد کا تقرر کرتے وقت آپ کے جو اسٹینڈرڈز ہیں کسوٹی وہ کیا ہے؟ سر الحمدللہ کپس اپنی فیکلٹی کے اوپر بہت فوکسڈ ہے اور بڑا سیریس ہو کے اس چیز کو جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے. ہماری جتنی بھی فیکلٹی ہے وہ ہیڈ آفس کے تھرو جو ہے وہ پراپر جو ایک ہمارا ایک سسٹم بنا ہوا ہے اس کے تھرو ایک ٹیسٹ سیشنز, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا, اس کے بعد جو ہے وہ ایک ڈیمو لیا جاتا ہے, اس کے بعد فائنل انٹرویو ہوتا ہے اور اس میں ہماری پوری ایک ٹیم جو ہے وہ بیٹھتی ہے, اس کے بعد فائنلائز کیا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ وہ فیکلٹی ممبر ہمارے ایڈ اپ ہو گئے ہیں تو انف, اس کے بعد ان کا پراپر جو کپس کا ایک ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے مطابق ان کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے. اور سال میں کئی دفعہ جو ہے نا یہ ٹریننگز ہماری کنڈکٹ سیشن ہوتے ہیں. جی سر, تاکہ جو بھی نئی اپڈیشنز ہو رہی ہیں مارکیٹ کے حساب سے ہم اپنے ٹیچرز کو اپڈیٹ رکھ سکیں, کیونکہ اس کا ٹوٹلی امپیکٹ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اوپر آنا ہے. اب یہی ایک ڈفرینس ہے کہ جو کپس کا جو ایک سینیریو ہے کہ ہم جو ہے وہ آل دا ٹائم جو ہے وہ فرنٹ اینڈ پہ ہوتے ہیں, دوسروں سے ایک سٹیپ آہیڈ ہوتے ہیں. اس کا مین ریزن یہ ہے کہ ہم اپنی فیکلٹی کو بہت ٹرینڈ رکھتے ہیں, ان کو مارکیٹ کی اویئرنیس کے ساتھ رکھتے ہیں, اور جو بھی مارکیٹ میں اپڈیشنز ہو رہی ہوتی ہے وہ سلیبس کے ریلیٹڈ ہے یا وہ ہمارے سسٹم کے ریلیٹڈ ہے, وہ میری فیکلٹی کو پتہ ہوتا ہے. چلیے, کچھ کپس کالج رحیم یار خان کے جو انفراسٹرکچر ہے کہ یہاں آپ اسٹوڈنٹس کو کیا کیا سہولیات فراہم کر رہے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں. سر اگر بلڈنگ کے حساب سے دیکھا جائے تو میں نے آپ کو بتایا کہ آلموسٹ کوئی 3 ایکڑ کے اوپر جو ہے وہ ہمارا پرپس بیسڈ بلڈنگ کیمپس ہے. اس میں ہم نے ہر فیسلٹی پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے. وہ کلاس رومز, ہوادار کلاس رومز ود AC, کیمراز فار سیکورٹی پرپز بیٹے اور بیٹیوں کے لیے, بوائز اور گرلس کے علیحدہ علیحدہ کیمپس, ان کی انٹرنس علیحدہ, ان کا کیفیٹیریا علیحدہ, ان کا بک شاپ علیحدہ سے, لیبس ہماری پراپر جو لیبس کی ریکوائرمنٹس ہیں جو HEC کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہم نے ان کو بلڈ کیا ہے. لائبریری ہم نے دی ہے بچوں کو. اس کے علاوہ جو ہے وہ کمپیوٹر لیب ہماری بڑی اپ ٹو ڈیٹڈ ہے. اور یہ ساری فیسلٹیز جو کہ HEC کہتا ہے یا آپ کہیں کہ پنجاب بورڈ کی ریکوائرمنٹس ہے وہ ہم ساری فلفل کرتے ہیں, اور وہ اسی سینیریو پہ ہے کہ اس کا فائدہ
اوبویسلی ہر طرح کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ ہوتا ہے, اور ٹیچرس کو بھی ایک انوائرمنٹ ایسا ملتا ہے کہ وہ بچوں کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ تو جو آپ کے دور دراز کے بچے ہیں, ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے بھی آپ کے کوئی ارینجمنٹس ہیں؟ جی میرا خیال ہے کہ سر اس ٹائم رحیم یار خان کیمپس جو کپس کا ہے وہ ایک واحد ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ آلموسٹ 50 to 60 کلومیٹرز کی ریڈیس کو کور کرتا ہے سر. تو یہ تو اوور آل تقریباً پورا ڈسٹرکٹ آپ کور کر لیتے ہیں؟ جی سر, ہمارے ہاں اب کوٹس مابا سے 10 کلومیٹر آگے سے ہماری گاڑیاں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. ادھر سنی پل سے اگر ہم لے لیں تو یہاں سے آگے باغ و بہار کی طرف سے ہمارے پاس گاڑیاں آ رہی ہیں, چوک بہادر پور سے ہمارے پاس گاڑیاں آ رہی ہیں, منٹھار تک کے ایریے سے جو ہے نا ہمارے پاس گاڑیاں آ رہی ہیں. یعنی ہم رحیم یار خان کا آلموسٹ میں نے آپ کو بتایا کہ 50 to 60 کلومیٹر کا ریڈیس جو ہے نا اس کو ہم کور کر رہے ہیں. اور نہ صرف یہ بیٹیوں کے لیے, اب ہم نے لاسٹ ایئر سے جو ہے نا وہ بوائز کے لیے بھی جو ہے وہ کنوینس پرووائڈ کیا, اور اس میں ہمارے پاس ہر طرح کی کنوینس ہے. اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ ہائی روفس ہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ کوسٹرز ہیں, ہمارے پاس جو ہے وہ بولان ہیں, تاکہ ہم بیٹیوں کے پوائنٹ آف ویو سے ڈور سٹیپ تک ہم ان کو جو ہے نا وہ فیسلٹی پرووائڈ کر سکیں. ہم بیٹیوں کو گھروں سے پک کرتے ہیں اور وہیں ان کو جو ہے نا ڈراپ کرتے ہیں. تو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا جو کلاس روم ہے وہ بھی ایئر کنڈیشنڈ ہے. جی سر. تو یہ الیکٹرسٹی کا جو اتنے بلنگ ہے یہ کیسے پھر آپ افورڈ کرتے ہیں؟ سر آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایک سولر کا ٹرینڈ جو ہے نا وہ چل رہا ہے. سسٹم کو آپ نے لانچ کیا ہوا ہے؟ ہاں جی, ہمارے پاس سر اپنا کیونکہ پرپس بیس کیمپس ہے, ہم نے جو ہے وہ ٹرانسفارمر ہمارے اپنے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہم نے سولر سسٹم اپنا جو ہے نا وہ اتنا بڑا لگایا ہے کہ ہم جو ہے نا نیٹ میٹرنگ آج کل آپ کو پتہ ہے ہر کوئی کرا رہا ہے, تو ہم کرا چکے ہیں. الٹا کما رہے ہیں آپ. ہاں جی, ہم لوگ وابڈا کو ہم نے مقروض کیا ہوا ہے سر. اس کے علاوہ جو ہے جنریٹر سسٹم بھی ہیں ہمارے, تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ شارٹ فال رہتا ہے بجلی کا, تو جب بھی بند ہو اور اپنے انوائرمنٹ کو مینٹین کرنے کے لیے اوبیسلی پھر ہمیں جو ہے وہ جنریٹرز کو بھی آن کرنا پڑتا ہے. ایسا بھی میں دوبارہ ذرا تعلیمی حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ پری میڈیکل, پری انجینئرنگ اور آئی کام, یہ سسٹم تو ہمارے روایتی جو تعلیم ہے یہ چلتی آ رہی ہے. جی سر. تو اب جیسے کہ دور ہے یہ آئی ٹی کا دور ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے, تو اس حوالے سے آپ کے جو گولز ہیں وہ کیا ہیں اور اس کو کیسے اچیو کر رہے ہیں آپ لوگ؟ عرفان بھائی, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کپس جو ہے وہ ہر ٹائم اپڈیٹ رکھتا ہے اپنے آپ کو. ہم نے پچھلے سال سے جو ہے 2 سال پہلے سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, اور پچھلے سال ہم نے پراپر اپنے بچوں کو جو ہے وہ سکلز کی طرف لے کے آئے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, سائبر سیکیورٹی, ویب ڈیولپمنٹ, ای کامرس, بچے اس میں بڑا انوالو ہو رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ شام کو کہیں اور انسٹیٹیوٹس میں جائیں اور وہ صرف اور صرف جو ہے نا وہ کورسز بیچنے والا کانسیپٹ جو چل رہا ہے وہ کریں, ہم نے اپنے کالج کے اندر اپنے آئی ٹی کے بچوں کو, جو آئی سی ایس کے بچے ہیں ان کے لیے خاص طور پہ, اور اگر کوئی میڈیکل اور انجینئرنگ کے بچے بھی شوق رکھتے ہیں اور وہ آنا چاہیں تو ان کو بھی ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ہمارا بنو قابل کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے جس میں ہم بچوں کو کورسز کرا رہے ہیں, اور الحمدللہ کپس رحیم یار خان کیمپس جو ہے وہ اس چیز پہ فخر فیل کرے گا کہ لاسٹ ایئر ہم نے 28 بچے ایسے ہم نے پروڈیوس کیے ہیں کہ جو اس سال اپنی فیس, سیکنڈ ایئر کی فیس انشاءاللہ وہ خود بچے پے کریں گے, نہ کہ ان کے پیرنٹس پے کریں. کماؤ پوت بنے, کماؤ پوت الحمدللہ ہم نے کماؤ پوت اور کماؤ بیٹیاں ہم نے بنائی ہیں سر. تو وہ بچے جو ہیں وہ ہمارے اس کیپیبل ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی فیس جو ہے نا وہ خود دیں گے, اور اس سال ہم انشاءاللہ اس چیز کو مزید آگے بڑھائیں گے. اور دراصل اس کا مین سر ریزن یہ ہے کہ جب آج کل جو ہے نا وہ ڈگریز کے اوپر کانسیپٹ ہے, اور آپ کو پتہ آئی ٹی کی ڈگری نہیں چلتی, آئی ٹی میں سکلز چاہیے. اور جیسا کہ جب ہم نے رحیم یار خان میں یہ کیمپس بنایا تو ہم نے آ کے دیکھا تو بچے ڈگریز لے رہے ہیں, اور پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی اپرچونیٹیز نہیں ہیں. سر اپرچونیٹیز ہیں, ہم اسکلفل نہیں ہیں. بالکل. ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جو اب ایف ایس سی کر کے جائے تو وہ اسکلز اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. جب وہ گریجویشن کرے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک تو اپنی فیس خود پے کرنے والے سینیریو میں آئے, ایک اس کا ایکسپیرینس ہو, اور جب وہ 4 سال کے بعد اپنی ڈگری لیتا ہے تو وہ یہ بھی کہے کہ 6 سال کا میرا جو ہے وہ اپنا سکلز کا بھی ایکسپیرینس ہے. اس کے سر کہیں بھی اس کے اکاؤنٹس بن رہے ہیں, اس کو جو ہے نا وہ فری لانسنگ کا کام کر رہا ہے, تو وہ آج کے بچے کو یہ ضرورت ہے. اور رحیم یار خان میں یہ کانسیپٹ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈاؤن ہے سر. میں اس میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارا نوابوں کا ایریا ہے سر, بہاول پور آپ کو پتہ ہے نوابوں کا ایریا, تو ہم نے اپنے بچوں کو نواب بنا دیا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم بچوں کو, جیسا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور ہم سے بہت آگے ہے, لاہور سے کراچی آ گیا, اور کراچی جو ہے وہ دنیا سے کئی سال پیچھے ہے. تو ہم پھر کتنے سال پیچھے ہوئے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے رحیم یار خان کو جو ہے نا وہ اس کانسیپٹ سے نکالیں
کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ پڑھے گا, اس کے بعد کہیں جو ہے نا وہ اسکلز لے گا یا جاب کرنا شروع کرے گا. میرا بچہ ڈیورنگ اسٹڈی ہی جو ہے نا وہ ارننگ پوزیشن کے اوپر آنا چاہیے. تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ کپس لے کے جا رہا ہے, اور الحمدللہ پچھلے 1 سال سے ہم نے یہاں سے بچے بھی پروڈیوس کیے ہیں, اور انشاءاللہ اس سال ہم مزید اس کو جو ہے نا وہ بہتر کریں گے. میں آپ کی بات سے یہ سمجھاؤں کہ جو ایجوکیشن کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں آپ ان کو فالو کر رہے ہیں. الحمدللہ سر, دیکھیں آج کل دور یہی ہے کہ رٹا سسٹم سے نکل کے چیزیں یا ڈگریز سے نکل کے یا نصابی تعلیم جو ہے ایسے ہی ہے سر. دیکھیں ہم بھی کہیں ہمیں بھی کوئی اگر امپلائی ہائر کرنا ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن میں یا کسی اور ڈپارٹمنٹ میں فیکلٹی سے ہٹ کے, تو وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کی جو ہے نا وہ ڈگریز نہیں دیکھتے سر. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں اب اگر مجھے کوئی کمپیوٹر آپریٹر چاہیے ہوگا, اگر اس کے پاس جتنی بھی ڈگری ہے, اگر اس کو ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ پہ کام کرنا نہیں آتا تو وہ میرے کسی کام کا نہیں. پریکٹیکل نہیں, پریکٹیکلی ورک جو ہے نا وہ مینڈیٹری ہو گیا سر. تو ہم اس والے سینیریو کے اوپر الحمدللہ ہم موو کر چکے ہوئے ہیں, اور ہم بچوں کو لے کے جا رہے ہیں سر. اور رحیمیہ خان میں پیرنٹس کو بھی جو ہے نا ہم اس چیز کے اوپر لے کے آ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ادر ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں کہ اسکلز لے کے آئیں, اس کے اوپر ہم کنورٹ کریں. جہاں صاحب یہیں سے بات ہے کہ پیرنٹس کو موٹیویٹ کرنا ہے تو بہت مشکل ہے. بہت سر, یہ کام آپ کیسے کرتے ہیں؟ سر ہمارے ہاں کپس میں نا کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ ہے باقاعدہ سر. ہم پیرنٹس کے ساتھ کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے, ہماری اسٹوڈنٹس کے ساتھ کاؤنسلنگ بھی ہوتی ہے, فیکلٹی کے ساتھ بھی کاؤنسلنگ ہوتی ہے سر. اور اس کے علاوہ جوائنٹ کاؤنسلنگ ہوتی ہے؟ نہیں سر, انڈیویجولی. دیکھیں پیرنٹس کو کسی اور طرح کی کاؤنسلنگ کی نیڈ ہوتی ہے, اسٹوڈنٹس کو کسی اور طرح کی چاہیے, فیکلٹی کو کسی اور طرح کی جو ہے نا وہ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں ہم کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ جو کپس کا وہ بہت اسٹرانگ ہے سر. ہیڈ آفس سے وہ بھی آپریٹ ہوتا ہے سر, اور ان کی تو بہت زیادہ ٹریننگز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کیریئر کاؤنسلنگ کا بڑا کانسیپٹ ہے کپس کے اندر. کپس سر ایف ایس سی نہیں کراتا. کپس یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو اس نے میڈیکل کالج میں جانا ہے تو اس کو میڈیکل کالج کے گیٹ تک اندر چھوڑ کے آنا ہے سر, باہر بھی نہیں. انجینئرنگ جانا ہے تو انجینئرنگ یونیورسٹی تک, اور اگر اس نے آئی ٹی کی کسی یونیورسٹی میں جانا ہے تو وہاں تک ہم چھوڑ کے آتے ہیں سر اس کو. ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں گے ہمارے سوشل میڈیا پیجز دیکھیں گے آپ, یا ہمارے جو ہے وہ نوٹس بورڈ دیکھیں گے, وہ بھرے ہوتے ہیں سر. جو بھی نئی اپرچونیٹیز بچوں کے لیے آ رہی ہوتی ہیں ایڈمیشنس کے پوائنٹ آف ویو سے یا اسکالرشپس کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ ہم بچوں کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے ہیں. نہ صرف اپڈیٹ کرتے ہیں بلکہ آپ کہہ لیں کہ ہم زبردستی ان کو جو ہے وہ اسکالرشپس کے لیے جو ہے وہ اپلائی بھی کراتے ہیں سر. اچھا اجاز صاحب, میں آپ سے ایک بڑی اہم بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں ایف ایس سی اور اسپیشلی میڈیکل کالجز کے لیے جو تیاری کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں پورا ایف ایس سی 2 سال ایک بچہ پڑھتا ہے. اس سے پہلے وہ میٹرک کرتا ہے, اس کے دونوں جو میٹرک اور ایف ایس سی کے نمبر کمپائل ہوتے ہیں. تو لیکن اس کے بعد جو 2 مہینے کا ایک انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے ایم ڈی کیٹ, تو یہ سب سے زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے نمبروں کے حوالے سے. تو اس میں بچوں کی تیاری کے لیے آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے, کیا طریقہ کار ہے آپ کا؟ عرفان بھائی, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کپس ایبریویشن ہے نالج ان پریپیٹری سسٹم, تو ہمارا مین پرپز ہی بچوں کی پریپریشن کے اوپر کام کرنا ہے. اور کپس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ میٹرک 10% ویٹیج ہوتی ہے مارکس کی, 40% جو ہے وہ ایف ایس سی کی ہوتی ہے, اور 50% ایم ڈی کیٹ کی ہوتی ہے. تو اب 2 سال ہم نے 10% کے لیے لگا دیے, 2 سال ہم نے 40% کے لیے لگا دیے, اور 2 مہینے ہم نے 50% کے لیے لگا دیے. اچھا, پھر ہم جو ہے وہ سوری ٹو سے ورڈ میں یوز کر رہا ہوں کہ رٹا سسٹم ایک سینیریو جو ہمارا ہے, اب 25% کانسیپچول پہ چلے گئے. تو جب ایم ڈی کیٹ میں جاتے ہیں 100% کانسیپچول ہوتا ہے, جو بچے ہیں وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس کا جو کپس جو ہے نا اس کو کاؤنٹر کرتا ہے وہ اس سینیریو میں کہ ہم ان 2 سالوں میں 90% کی پریپریشن کراتے ہیں سر. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بچوں کو کانسیپچول اسٹڈی لازمی کراتے ہیں. وہ 25% اب 1 سال پہلے ہوا ہے, کپس کئی سالوں سے جو ہے نا اس والے سینیریو کے اوپر چل رہا ہے. ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ڈیورنگ ان 2 ایئرس کے ہی جو ہے نا ایم ڈی کیٹ کی پریپریشن بھی ساتھ ساتھ کرا رہے ہوتے ہیں سر. اور الحمدللہ جب ہمارا بچہ بورڈ کے پیپرز دے کے ہٹتا ہے تو وہ آلموسٹ ریڈی ہوتا ہے ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ کے لیے. اس نے بس تھوڑی سی نوک پلک جو ہے وہ سنوارنی ہوتی ہے, وہ ایک سینیریو ہے. ادروائز الحمدللہ ہمارا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ریڈی ہوتا ہے. اچھا اجاز بھائی, بہت اچھی پازیٹیو نشست رہی ہے آپ کے ساتھ. تو اب آخر میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کا کپس کالج رحیمیہ خان جہاں ہونہار اور بریلینٹ بچوں کو اسکالرشپ دیتا ہے, تو وہاں سیلف میڈ غریب گھروں کے بچے جو مستحق بچے ہیں ان کے لیے بھی آپ کی کچھ آفرز ہیں, کچھ اسکالرشپ ہیں, اور کس کس نوعیت کے اسکالرشپ آپ اپنے بچوں کو دیتے ہیں سر؟
عرفان بھائی ڈیفینیٹلی ہم نے ایک ایجوکیشنل سیٹ اپ بنایا ہے, اس کی کوئی کاسٹ ہے نو ڈاؤٹ, ڈیفینیٹلی ہمارا ایک بزنس ہے, بٹ ہمارے ہاں ڈفرینٹ ٹائپ کے اسکالرشپ بھی ہم دیتے ہیں. ہم ڈیزرونگ بچوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. کپس کے اندر مارکس بیس کے اوپر جو ہے وہ ایک اسکالرشپ ہے ہمارا, جو ایک ہائی اچیورز ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کو ہم جو ہے وہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک بیٹل آف برینز ٹیسٹ ہوتا ہے, بڑا ہیوی قسم کا ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس میں بھی ہم ڈفرینٹ اسکالرشپ دیتے ہیں. اس سال ہم نے جو ہے وہ اس کمپٹیشن کا بھی ہمیں کچھ بتائیے, یہ بڑی شہرت ہم نے سنی ہے آپ کے اس ایونٹ کی. سر اس میں یہ ہے کہ میٹرک کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں 10th کلاس کے پیپروں سے کچھ دن پہلے ہم ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کرتے ہیں. وہ ان کی فزکس, کیمسٹری, بایو, میتھس اور انگلش, ان 5 سبجیکٹس کے 10th کے 20 MCQs کا ایک ٹیسٹ ہم کنڈکٹ کرتے ہیں. کنسیپچول بیس ہوتا ہے سر, مشکل ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا, اور اس میں جو بچے کوالیفائی کرتے ہیں ان کو ٹاپ. میٹرک کے سلیبس سے ہوتا ہے؟ جی 10th کلاس کی جو بکس ہیں یہ 5 میں نے آپ کو بتائیں, ان میں انہی سلیبس میں سے جو ہے نا وہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے, اور اس کی بیس کے اوپر ہم نے کوئی اس سال 10 ملین کا اسکالرشپ دیا سر بچوں کو. ہاں جی الحمدللہ. اور اس میں ہمارے پاس رحیم یار خان کے آلموسٹ کوئی 136 اسکولس کے بچوں نے وزٹ کیا. 10 ملین سے مطلب میں 1 کروڑ سمجھ رہا ہوں. جی 1 کروڑ سر. اچھا, 1 کروڑ کی اماؤنٹ ہم نے, بگ اماؤنٹ ہے. جی 1 کروڑ کی اماؤنٹ ہم نے صرف بیٹل آف برینز کے ٹیسٹ کے اوپر دی. اس کے علاوہ جو ہمارے مارکس بیس کے ریزلٹس ہیں اس کے اوپر ایک علیحدہ سے اسکالرشپ ہے. پھر ہمارے MOU سائن, ڈفرینٹ ہمارے MOU سائن ہوئے ہیں. جس طرح اس سال ہم نے کچھ گورنمنٹ اسکولس کے ساتھ MOU سائن کیے ہیں ان کے بچوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ اسکولس کے بچے جو ہیں وہ پیئنگ کیپیسٹی نہیں ہوتی, ان کو ہم اکوموڈیٹ کر رہے ہیں سر. اس کے علاوہ ڈیزرونگ بچے ہوتے ہیں, کوئی آرفن بچے آ جاتے ہیں, ان کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کے بچوں کو اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہیں پولیس کے ساتھ ہمارا آل اوور دا پنجاب پولیس کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہے, جس میں نہ صرف کالج, ایوننگ کوچنگ, پریپریشن اور اسکولس, ان کے بچوں کو بھی ہم جو ہے نا اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, اور وہ جو شہدا ہے ان کے بچوں کو علیحدہ سے ہم اکوموڈیٹ کریں. تو اس طرح کے ڈفرینٹ اسکالرشپ ہیں سر, جو ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہائی کلاس کپس میں نہ آئے, ہر بچے کو جو ہے وہ پلیٹ فارم ملنا چاہیے. جی بالکل سر, وہ ہر بچہ یہاں پہ آ کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں سر الحمدللہ. آخر میں آپ سے ایک ایسا سوال کرنا چاہ رہا ہوں جو میں دل سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اجاز بھائی دیکھیں, ایک اخلاقی انحطاط جو ہے نا یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن گیا, اور خاص طور پر ہم تعلیمی اداروں میں اس پریکٹس کو دیکھتے ہیں اور اس کو کرٹیسائز بھی بہت کیا جاتا ہے. تو آپ کا ادارہ اس حوالے سے اپنی کیا ذمہ داریاں نبھا رہا ہے, اور یہاں کیا مختلف ہے ایسا کہ لوگ ایک اعتماد کے ساتھ اپنے بچوں کو, بچیوں کو آپ کے یہاں تعلیم کے لیے بھجوا سکیں؟ عرفان بھائی بالکل, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ہمارا ایک المیہ بن چکا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو ہم نے جو ہے نا وہ کسی اور پرپز کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا ہے. ہم نے اس کو خدا نخواستہ ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو ایسے ایونٹس دے رہے ہیں کہ وہ ایک مارکیٹنگ ٹیکٹس کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے, اور حالانکہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ ایجوکیشن کے لیے یوز ہونے چاہیے. اور الحمدللہ کپس جو ایجوکیشنل سیکٹر ہے سر, یہ اسی سینیریو میں لے کے چل رہے ہیں. ہم لوگ بینگ اے مسلمان, ہماری کچھ نارمز ہیں, ہماری ویلیوز ہیں, ان کے انڈر رہ کے ہم کام کرتے ہیں. نہ کہ یہ کہ ہم کچھ لوگ جو ہے نا اس کے لیے ورڈ یوز کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کو جو ہے نا وہ کانفیڈنس لے کے آ رہے ہیں, حالانکہ وہ کانفیڈنس نہیں ہے سر, وہ ہم اپنی نارمز اور ویلیوز سے نکل رہے ہیں. تو کپس میں ایسا کوئی سینیریو نہیں ہے سر. کپس ہیلدی ایکٹیویٹیز کرتا ہے الحمدللہ. سیرت کانفرنس ہمارے یہاں ہوتی ہے, 23 مارچ کا پروگرام ہوتا ہے, 14 اگست کا پروگرام ہوتا ہے, مدر ڈیز ہمارے یہاں منائی جاتی ہے, وومنس ڈے کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. بہت سارے اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ڈبیٹ کمپٹیشنز ہوتے ہیں. ایون میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں سر, کالجز کے اندر جو ہے وہ مارننگ جو کہا جائے اسمبلی والا سینیریو ختم ہو چکا ہوا ہے. وہ اسکولس کے لیول, بلکہ اب وہ بھی کووڈ کے بعد ختم ہو گیا, بلکہ لیکن الحمدللہ کپس کالج میں ابھی بھی جو ہے سب آپ کو پتہ ہے کہ اسمبلی ہوتی ہے. ہمارے ہاں صبح 10 منٹ اسی پرپز کے لیے رکھے گئے ہیں. صبح تلاوت کلام پاک سے آغاز ہوتا ہے. ہمارے جتنے بھی کلاس رومز ہیں سارے جو ہیں وہ سینٹرلائز ساؤنڈ سسٹم ہمارا ہے, اویلیبل ہے, اور اس میں مارننگ جو ہے وہ اسمبلی سے کنڈکٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد نیشنل اینتھم ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہمارا تھاٹ آف دا ویک ہوتا ہے سر. اور وہ تھاٹ آف دا ویک پورے پاکستان میں ہمارے جو ہیں وہ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے.
پہلے دن جو ہے وہ میرا ٹیچر جو ہے اس کے اوپر بریف دیتا ہے اور اگلے 5 دن میرے اسٹوڈنٹس نے اس کو جو ہے نا وہ بولنا ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے زمانے میں بزم ادب کا ایک سینیریو تھا, تو وہ تو اب چیزیں نہیں رہی سر. بچوں میں کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے. ایگزیکٹلی سر, بچہ اپنا جو اس کے دماغ میں چیزیں ہیں وہ مینٹلی کچھ سوچ رہا ہے وہ آ کے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کرے. تو اس کے لیے ہم نے تھاٹ آف دا ویک رکھا ہوتا ہے, وہ ہر ویک میں وہ چینج ہوتا ہے. تو وہ بچے آ کے اپنے جو ہے نا وہ ویوز دیتے ہیں. تو وہ ان کی ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر یہ چیز جو ہے نا وہ پٹ ہوئی ہے, اور وہ بچے اس کو جو ہے نا وہ الحمدللہ کر رہے ہیں اور بڑے خوش ہو کے کرتے ہیں. تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم معاشرے کے اندر اپنا جو ہمارا رول ہے اس کو فلی پارٹیسپیٹ کریں. ہمارے علیحدہ سے کیمپس بھی اسی پرپس کے لیے بنے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے بیٹے بیٹیوں کی طرح ہیں سر. ٹھیک ہے. ہماری فیکلٹی بھی اس چیز کو جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے اور اس چیز کو امپلیمنٹ کرتی ہے. اور یہ ہمارے جو ہیں وہ ریڈ لائن جسے کہا جاتا ہے نا سر, یہ وہ ہماری ریڈ لائن ہے. اور وہ بوائز ہیں, وہ گرلز ہیں, ان کی جو تربیت ہے اس کے اوپر سر بہت فوکس ہے کپس. اور میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ ہم 7 بکس تو بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ان کے 7 آپ کو پتہ ہے کہ فرسٹ ایئر میں بکس ہیں, سیکنڈ ایئر میں 7 ہیں, لیکن ہم 8ویں بک بھی پڑھاتے ہیں سر ان کو. ہم ٹرانسفارمیشن کے نام سے جو ہے وہ ہم ان کو ایک بک پڑھاتے ہیں. اس میں ہم ان کو نارمز, ویلیوز, موٹیویشن, آپ نے کلچر کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے, آپ نے گھر میں کیسے رہنا ہے, وہ ساری چیزیں بھی ہم سکھا رہے ہیں سر الحمدللہ. تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے اوپر فوکس. ایگزیکٹلی سر, وہ بہت فوکس ہے ہمارا اور ہم لے کے چل رہے ہیں ان چیزوں. بہت شکریہ اعجاز بھائی آپ کا, آپ نے وقت دیا اور آج کی بڑی ہماری ایک اچھی نشست ہوئی. تھینک یو ویری مچ. عرفان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے کچھ ویوز اور جو کپس کے اندر ہم 4 دیواری کے اندر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا سکوں اور آپ کے توسط سے جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ آڈینس تک جا سکے.